مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہماری دعاؤں کا جواب ملا ان محاذوں پر جا کر جہاں بہن غزالہ شفیق نے جا کے بات کی، ان کے ساتھی وکیل نے جا کے بات کی، انہیں کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹی رہیں۔ ان کے ساتھ جو ہمارے مسیحی وکیل ہیں اکمل بھٹی صاحب اور دیگر وکیل ہیں، وہ کیسے کھڑے رہے، کیسے لالا روبن ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ایک ایک قدم پہ چل چل کر انہوں نے ہمیں بتا کر کہ کس طریقے سے ایک ایسا بندہ جو ایک سازش کا شکار بنا، وہ سازش جو اس کے چرچ کی دیواروں پر ایک تحریر لکھنے سے شروع ہوئی، بعد میں اسے گولی لگی اور بعد میں اسی کو پولیس نے اپنے پریشر کی وجہ سے مجرم ٹھہرا دیا۔ جب اس کی پہلی ویڈیو آئی تو وہ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا تھا، جب دوسری ویڈیو آئی تو پادری وکی جو تھا اس کو کسی نے شوٹ کر دیا تھا، لیکن جب تیسری ویڈیو آئی جس میں پولیس اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے بیان لے رہی تھی، تو اس میں انہوں نے اسے مجبور کیا، مارا پیٹا، جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ سب کچھ قبول کر لے کہ میں نے کیا۔ لیکن بعد میں جب ہمارے وہ ساتھی پہنچے جو فور فرنٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں، جیسے بہن غزالہ شفیق ہیں، ان کے ساتھی وکیل ہیں، وہاں کے مقامی وکیل ہیں، اور وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب نے مل کر جب دوبارہ اس کیس کو اٹھایا تو پھر پتہ چلا کہ دراصل جس کو وہ ظالم بنا کے بیٹھے تھے اور جس ویڈیو کی وجہ سے مین لائن لیڈرشپ جو تھی وہ پادری وکی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ پادری وکی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ جب ان کی ٹیم کے سربراہ یا جب پادری وکی کے یا پادری الیعزر کے جو چرچ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے یہ لیٹر جاری کر دیا گیا کہ جو کچھ پولیس کہہ رہی ہے وہ درست ہے، تو ایک طرح سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا مین لائن لیڈرشپ کے سامنے کہ اب سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہو ان لوگوں کے لیے جو فور فرنٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں، جن میں بہن غزالہ شفیق بہت اہم ہیں، ان کے ساتھی رفقا وکلا کی ایک پوری جماعت تھی جو وہاں کھڑی ہوئی۔ لالا روبن کو میں جانتا ہوں، ہمارے مسیحی وکیل اکمل بھٹی صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے وہاں جا کر جس طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا، اور وہاں جا کر اور بہت سارے ایکٹیوسٹ بھی ہمارے سامنے ہیں جن میں جے سالک صاحب ہیں، وہاں انہوں نے جا کر اپنے سر پہ مٹی ڈالی اور احتجاج کیا تاکہ انہیں آزاد کیا جائے، سڑکوں کے اوپر جا کے پادری صاحبان بیٹھے تاکہ ان کو آزاد کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن پادری وکی اب کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو فیس بک پہ ہزاروں لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سارے یوٹیوب چینل کے جو لوگ ہیں انہیں تو یہ لکھ دیا کہ پاسٹر وکی کو جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن کیا پادری وکی جیل سے رہا ہوئے ہیں؟ مجھے آج دوپہر میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اگر پادری وکی صاحب جیل سے رہا ہو گئے ہیں تو ان کی ابھی تک کوئی ویڈیو سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو میرے لیے خود یہ بات حیران کن تھی، اور میری ہمارے مسیحی وکیل اکمل بھٹی صاحب سے اور لالا روبن سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی ضمانت ایک کیس میں ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایک کیس ان پر باقی ہے، اس لیے انہیں ابھی تک آزاد نہیں کیا گیا۔ ابھی ایک کیس میں ان کی جو ضمانت ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایک کیس میں ان کی ضمانت ہونا باقی، اس لیے یہ کہہ دینا کہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا بالکل درست نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی جیل میں، وہ ابھی بھی حوالات میں، ابھی بھی گرفتار ہیں، ابھی بھی وہ آزاد نہیں ہوئے، کیونکہ جب وہ آزاد ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام ایکٹیوسٹ جو ہیں، ہمارے تمام وہ ساتھی بہن بھائی جو ہیں، جو فیصل آباد میں موجود ہیں، جڑاوانا میں موجود ہیں، انہیں ان کی حالت کو تمام پاکستان کے مسیحیوں نہیں بلکہ ان تمام مسیحیوں پر جو انگلینڈ میں، جو امریکہ میں، جو کینیڈا میں، جو ساؤتھ افریقہ میں، جو فرق دنیا کے ممالک میں احتجاج کر رہے تھے، ان سب کو دکھانی چاہیے کہ پادری وکی کو جب جیل سے ضمانت پر رہا کروا کر ہم باہر لائیں تو ان دنوں میں جب کہ ان کا ریمانڈ لیا گیا تھا، ان میں اس بیچارے غریب پادری پر کیا کیا گزری۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فتح سے پہلے فتح کا شادیانہ بجانا نہیں چاہیے۔ یہ درست ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں،
کہ ایک کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ابھی خوشی پوری نہیں ہوئی۔ خوشی تب پوری ہوگی جب پادری وکی واپس آ جائیں گے۔ خوشی تب پوری ہوگی جب بہن غزالہ شفیق کے ساتھ بیٹھ کر وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہماری اس بہن نے ان کو باہر نکالنے کے لیے لالا روبن کے ساتھ مل کر اور ہمارے مسیحی وکیل اکمل بھٹی کے ساتھ مل کر اور دیگر وکلا کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ مل کر جو کوششیں کی ہیں اور جو کاوشیں کی ہیں، اس کے بعد کس طریقے سے انہیں باہر نکالا گیا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم دعا کریں، خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور ابھی بھی اس بندے کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں، کیونکہ وہ جب گرفتار کیا گیا تو وہ بہت ویک تھا اور شوگر کا مریض ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پادری وکی جو تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسے جھٹکے لگ رہے تھے، کس طریقے سے اس کا جو ایک بازو تھا وہ اس سے کنٹرول نہیں تھا ہو رہا، تو اس سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بہت زیادہ اندرونی طور پہ کمزور اور بیمار ہے۔ اس لیے خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، پوری دنیا کے مسیحیوں کو مبارکباد دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا ابھی جاری رکھیں، کیونکہ ابھی فتح باقی ہے۔ فتح تب ہوگی جب وہ باعزت طور پر بری ہو جائیں گے، ابھی ضمانت پہ بری ہوں گے، لیکن اصل کام تب ہوگا جب وہ باعزت طور پر بری ہو جائیں گے، اور اس میں ابھی وقت لگے گا، اور ہمیں اس وقت تک کا نہ صرف انتظار کرنا ہے بلکہ اس وقت تک کے لیے دعائیں بھی کرنی، اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ پادری ہے اور ہمارا ہم خدمت ہے۔ اگر ہم اپنے ہم خدمت پادریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آپ ذرا کسی لاری اڈے پہ جا کر وہاں کسی کنڈکٹر یا ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر کے دیکھیں، پورے اس لاری اڈے کے جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپس میں بھائی ہیں، پنجابی میں اس کو پیٹی پند پرا کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے یار، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا ہم خدمت ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ پادری لگتا ہے، اگر آپ کے نام کے ساتھ پادری لگتا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ بھی پادری لگتا ہے۔ کوئی اسے برا بھلا کہے یا کوئی مجھے برا بھلا کہے، یہ دونوں ہی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے پادری وکی کے لیے، بہن غزالہ شفیق کے لیے، ان کی تمام وکلا کے لیے، بھائی اکمل بھٹی کے لیے، اور جو لالا روبن ہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی دعائیں جاری رکھیں۔ شکریہ۔